بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں آپ کا میزبان شہزاد حیدر نظامی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹھ۔ آج اس بیٹھ چینل پہ ہم گفتگو کریں گے پاکستان پر، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمیں پاکستان حاصل ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت اقبال کا خواب پورا ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی کی جو کوشش تھی وہ پائے تکمیل تک پہنچی۔ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار اقدس پہ جا کے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور حضرت اقبال کو 15 اگست کو کہتے ہیں اقبال جو آپ نے خواب دیکھا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کو خواب کو پورا کیا۔ حاضرین اکرام قدر و سامعین، پاکستان ایسے ہی ماض وجود میں نہیں آیا۔ آپ کو اگر سفر پاکستان پتہ چلے، اگر آپ کے گھر میں بڑوں میں کوئی اگر زندہ ہو جس کی عمر تقریباً کوئی 95-100 کے قریب ہو، اور وہ انڈیا سے پاکستان کو اس نے سفر کیا، اس سے پوچھو کہ پاکستان کیسے ملا ہے۔ آج لوگ بڑی آسانی سے، بہت ہی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاکستان بنا کے غلطی کی، یہ پاکستان بنا کے ہمیں کیا حاصل ہوا۔ سامعین، یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کی علم کا اور عقل کا دائرہ چھوٹا ہوتا ہے۔ پاکستان ایسے نہیں بنا، اس میں کئی بہنوں کا خون بہا ہے، کئی بھائیوں کا خون بہا ہے، کئی بیٹوں کے باپ قربان ہوئے، کئی بیٹوں کی مائیں قربان ہوئی ہیں۔ میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا پتر پاکستان ایویں نہیں ملیا۔ میں ٹرین میں چڑھنے لگا تھا تو میں نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا تھا، میرے بھائی کا مجھ سے ہاتھ جدا ہو گیا اور میرے سامنے میرے بھائی کو کاٹ دیا گیا۔ تو وہ کہتا ہے وہ پورا سفر ہمارا کیسے گزرا، ہم سے پوچھو۔ کچھ لوگ ٹرین سے، کچھ لوگ بیل گاڑیوں پر، کچھ لوگ جس طرح پیدل سفر کر کے انڈیا سے پاکستان آئے۔ اس لیے نہیں آئے کہ آپ لوگ آگے والی نسلیں یہ بات کریں پاکستان میں ملا کیا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں جن کی مائیں اس وقت ان سے جدا ہو گئی، وہ ان سے پوچھیں جن کی بیٹیاں اس وقت قتل و غارت کر کے، جن کی عزتوں کو پامال کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ، چھوٹی عمر ہے آپ کی، کوئی 18 سے 19 سال ہے۔ آپ گھر کی ایک گھر میں رہتے تھے، اس گھر کی بلڈنگ تھی جیسے آج کل فلیٹ ہے، اور اس وقت لائٹ بہت کم ہوتی، رات کی 2:30 سے 3 بجے کا ٹائم ہے اور ایک کمرے سے لائٹ جل رہی ہے۔ تو قریب والے کہتے ہیں یہ کمرے میں لائٹ کیوں جل رہی ہے کہ کچھ ہو نہ گیا ہو، کیا مسئلہ ہے گھر میں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے دروازے پہ دستک دیتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی عمر ابھی صرف 19 سے 20 سال ہے۔ دروازہ کھٹکایا، کہتے بیٹے خیر اتنی رات ہوگی، جاگ رہے ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو جملہ دیا، کہتے ہیں کہ میری قوم سو رہی ہے، میں بھی سو گیا تو میری قوم کا کیا بنے گا۔ یہ شعور کا وہ پہلو تھا۔ اقبال کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جس ہستی کو اس دنیا میں بھیجا تھا اسے قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح شروع سے آپ کے شعور کا پہلو یہ تھا، آپ پوری زندگی اس ملک کو ایک الگ ملک دیکھنا چاہتے تھے جہاں پہ ہماری بچے، ہمارے بوڑھے، ہماری مائیں بہنیں عزت سے رہ سکیں، جہاں پہ ہم اذان سنیں تو بلا جھجک نماز پڑھنے کے لیے جا سکیں، عید الاضحیٰ آئے تو ہم قربانی اچھے طریقے سے کر سکیں۔ گرامی قدر وہ پہنچے، اور میرا اس جگہ سے تعلق ہے، اسے میرا لاہور میں اس وقت میری رہائش ہے، اور لاہور میں ایک جگہ ہے والٹن کے قریب جسے باب پاکستان کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ باب پاکستان کیوں کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے باب پاکستان کہتے ہیں جو انڈیا سے پہلی ٹرین چلی تھی اور لاہور میں جس جگہ آ کر اس نے پہلا سٹاپ کیا تھا، پہلی جگہ پہ رکی تھی، وہ واٹر اسٹیشن کے پاس باب پاکستان، اس لیے اسے بھی آپ لوگ باب پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔
50 लाख से ज्यादा शोहदा इस पाकिस्तान के लिए कुर्बान हुए हैं, जिनमें इनका खून बहा गया है, फिर ये पाकिस्तान मिला है। एक ना एक नस्ल को ये कुर्बानी देनी पड़नी थी। हमें बड़ा आसानी से ये मुल्क मिल गया हमारी नजर में, मगर उनसे पूछे जिनके घर छिन गए, जिनका रहन सहन छिन गया, जिनके जमीनें उधर हैं छिन गई, नए पाकिस्तान में आके आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो, किराए के मकान पे हो, तब तो पता चल जाए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर तो वो पाकिस्तान का, फिर ये पाकिस्तान ने कुछ ही 1 साल के बाद हज़रत कायद मोहम्मद अली जिन्नाह को खो दिया। ग्रामी कदर, इस पाकिस्तान के लिए जब एटमी मजाइल के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ नौजवानों ने आगे बढ़ के मजाइल के वो जो पार्ट्स इकट्ठे करने के लिए गए, कुछ वापस ही नहीं आए, कुछ को शहीद कर दिया गया। इनका खून भी इस पाकिस्तान की महरूम मिन्नत है। पाकिस्तान वो जंग देखे जिस पाकिस्तान में पाक फौज के नौजवान अल्लाह अकबर की सदाएं देते हुए अपने जिस्म पर बम बांध के टैंकों के नीचे घुस गए और अपनी जानों को इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। और इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या खूब भाई, आपका इश्क रसूल भी कमाल है, आपका इस मुल्क से मोहब्बत अकीदत भी कमाल है। इकबाल कहते हैं हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। ये पाकिस्तान, इस पाकिस्तान में बहुत से मुल्कों की नजर है, बहुत से लोगों ने नजर डाल के रखी है। मैं किसी मुल्क पे पॉइंट ऑफ नहीं करता, किसी मुल्क की तरफ इशारा नहीं करता। अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को बड़ी ही नेमतों से नवाजा है। हाज़िन ग्राम कदर, अगर पाकिस्तान अलग ना होता, हम पाकिस्तान का मार्ग वजूद ना आता, तो हम आज भी उन झगड़ों में फंसे रहते जो पाकिस्तान। इकबाल ने हमें उस ख्वाब के जरिए कायद मोहम्मद अली जिन्नाह को बताया कि पाकिस्तान अलग होना चाहिए। ये दो कौमी नजरिया, एक अलग समाजी दीनी, हम अलग हैं वो अलग हैं। हमें पूरी जिंदगी क़यामत तक ये झगड़ा खत्म नहीं होना था, ये कुर्बानी होनी थी और कुर्बानी हमारे शोहदा ने दी है। हम उन तमाम शोहदा को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जाने दी हैं, बेशक वो पार्टीशन के वक्त हों, बेशक वो पाक अफवाज के लोग हों, इस मुल्क के लिए जिसने कुर्बानी दी, सबको सामने अकीदत। इंशाल्लाह मजीद मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई बात के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें।